الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لیکن اس سے پہلے کی آیتوں میں آیت الکرسی کا ہے نا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف جو نشاندہی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تاکہ کہ دین جو ہے واضح ہو چکا ہے، جو غلط ہے اس سے بھی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو کوئی شیطان کا انکار کر کے، یعنی اللہ کے علاوہ جو غیر معبودان باطلہ ہے ان سب کو انکار کر کے ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور ایک مضبوط رسی کو ہے نا تھام لیا. مضبوط رسی سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، شریعت ہے. لن انفصام لہا، تو اس مضبوط رسی کو تھام لینے کے بعد، یعنی اس شریعت کو اپنا لینے کے بعد لن انفصام لہا، اب کبھی بھی ہے نا اسے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی چھوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو دیکھو آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں ہے نا کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے نا اس وقت نازل ہوئی جب جو ہے مدینہ میں ایک رواج تھا. پہلے مدینہ میں ہے نا ایک رواج تھا، ایک طریقہ تھا. وہ کیا کہ تو جو مشرکات تھے، مشرک عورتیں ابھی ہے نا اسلام نہیں لائے، مشرک ہے جو بتوں کو وغیرہ ہے نا پوچھتے ہیں، تو جو مشرک تھے ان کا ایک عقیدہ تھا. انہوں کیا کرتے تھے بولے تو جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، یعنی جس بچی کو، جس عورت کو ہے نا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ ہے نا منت مانگتے تھے. کیا منت کر لیتے تھے کہ دیکھو اگر ہمارے گھر میں ہے نا کوئی بچہ ہوا تو ہمیں اس بچے کو یہودیوں کے حوالے کر دیں گے. انہوں اہل کتاب اس زمانے میں، اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو انہوں ہے نا منت مانگ لیتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہم اس بچے کو جو یہودیوں کو دے دیں گے. اب وہ ان کے حساب سے نا دین کی خدمت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ بہرحال یہ منتیں ہے نا اس زمانے میں ہوتی تھی. اب جب وہ اسلام آیا تب جو مشرک تھے، یعنی جو اسلام قبول کر لی، اس میں بھی جو ہے نا مدینے والے، مدینے میں ہے نا دو قبیلے تھے، بنو نذیر تھے، اور پھر اس کے بعد ہے نا ایک بنو قینقاع بھی تھا، اور ہے نا مشرکان بھی تھے. اب جو مشرک تھے ان کچھ ہے نا انصار بولتے سو، بعد میں چل کر یہ لوگ مسلمان ہوئے سو. اب مسلمان ہو جانے کے بعد اب ان کے دل میں ہے نا ایک بات آئی، وہ بات آئی کہ دیکھو ہمیں ہے نا زمانے جاہلیت میں ہمیں فلاں بچے کو، ہمارے بچے کو ہمیں ہے نا ان کے حوالے کرے. آج وہ لوگ ہے نا ہم نہ کچھ ہے نا ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہم نہ کچھ ہے نا مار رہے ہیں، ہمارے خلاف لڑائی کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی بچے ہیں تو ہمیں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ کر ہے نا یہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو جو بچے ہمیں ان کو زمانے جاہلیت میں دیے تھے ان بچوں کو ہمیں پھر دوبارہ ہمیں لے لیں گے اور ہے نا ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاموش رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تمہیں ان کے اوپر زبردستی کر کو، جو زمانے جاہلیت میں تمہیں بچوں کو دے ڈالے بہرحال وہ ہو گیا. لیکن اب اسلام میں آ جانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے بچوں کو لینا، زبردستی ان کو مسلمان کرانا، یہ اسلام نہیں بتاتا ہے.
یہ اسلام میں ہے نا نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں ہے نا کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو دین میں زبردستی نہیں کر کے بولتے ہیں نا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین کو لانے میں یعنی مسلمان ہونے میں زبردستی نہیں ہے۔ سن میں ذرہ فرق، دین میں زبردستی نہیں کا مطلب کیا؟ ارے بھائی نماز پڑھو، نہیں بھائی زبردستی نہیں ہے نا، پڑھے تو چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، روزہ رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھے تو بھی چلتا، شریعت پر عمل کرے تو بھی چلتا، نہیں تو میرا چلتا، یہ نہیں ہے۔ دین کے لانے میں زبردستی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے غیر ہے، انہیں ہے نا ابھی مسلمان نہیں ہوا، اسے جا کر ہے نا تلوار کے زور پر جان کے سے ہے نا تو مجھے ہمیں نا تجھے مار ڈال دے تو ہے نا کلمہ پڑھ لے، کون بھی نہیں بول سکتا۔ اگر اس ڈر سے انہیں مسلمان ہو بھی گیا تو اس کا ہے نا اسلام کا کیا بھی اعتبار بھی نہیں ہے۔ کہیں کو بولے تو اسلام ہے نا 3 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل سے ہے نا اس کی تصدیق کرنا، اور پھر اس کے بعد اقرار باللسان، زبان سے بھی ہے نا اس کا اقرار کرنا، اور پھر اس کے بعد تیسری چیزیں فرمایا عمل بالجوارح، یعنی اپنے اعضاء سے عمل کر کو دکھانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ابھی کیا کیا ہے کہ جو ہمارے باڈی سے ہو سکتا ہے کہ اس سے اب معلوم ہوتا ارے بھی آدمی ہے نا مسلمان ہے۔ اب انہیں نا خالی ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے، انہیں ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، خالی ہے نا جان بچانے کی وجہ سے نا کلمہ پڑھ لیا، تو فرمایا کہ اس کے ایمان کا کیا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اسی کو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے داخل ہونے میں کیا بھی زبردستی نہیں ہے، چاہے تو انہیں آ بھی سکتا، نہیں تو بھی انہیں ہے نا کیا بھی کر لے سکتا، اس کی مرضی ہے، لیکن تو مسلمان ہو جا بول کر ہے نا کون بھی زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھو ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دین میں ہے نا کیا بھی زبردستی نہیں ہے، مار ڈالتے تجھے قتل کر ڈالتے بول کر ہے نا کون بھی ڈرا کو ہے نا اسلام قبول کروا نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو جانے کے بعد انہیں پھر ہے نا مرتد ہو گیا، مسلمان ہو جانے کے بعد انہیں مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے ہے نا پھر گیا، تب اسلام میں ہے نا اس کی سزا سخت ہے، اس کی سزا ہے نا سخت ہے۔ کیا سزا بولے تو قتل۔ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی بادشاہ ہے بولے تو ایسی صورت میں فیصلہ کیا رہا بولے تو جو آدمی مرتد ہو گیا تو اس کا مسئلہ کیا رہا بولے تو اسے نا قتل کرنا۔ اب تمہیں بول سکتے ارے بھائی جب آدمی ہے نا مسلمان نہیں ہوا تو تب قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب ایک آدمی مسلمان ہو کو پھر انہیں مرتد ہو گیا، یعنی پھر بھی ہے نا انہیں دوسرے مذہب میں چلے گیا، اب اسے کئی کو قتل کرتے ہیں، اب اسے ہے نا کئی کو قتل کرتے ہیں۔ تو دیکھو وہ سمجھنے کے واسطے ہے نا ایک مثال سمجھو، ایک آدمی ہے جو تمہارا دوست نہیں ہے، ایک آدمی جو تمہارا ہے نا دوست نہیں، اجنبی ہے، انہیں باہر سے ہے نا تم لوگ کو تکلیف دیتا ہے، باہر سے تمہارے بارے میں نا برا بھلا کہتا ہے، تم لوگوں نے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو تمہارا دوست ہے، جو تمہارا دوست ہے، دوست ہو جانے کے بعد ذرے دن کے بعد ہے نا کیا کہ مسئلہ ہوا تو اس مسئلے کی وجہ سے تمہارا دشمن ہو گیا، اب پھر اس کے بعد ہے نا پورے باہر جا کر ہے نا تمہارے خلاف ہے نا باتیں بولتا ہے۔ اب تمہیں بولو جو تمہارا دوست نہیں تھا پہلے سے انہیں تم نہ کو تکلیف دے رہا ہے ایک، اور جو تمہارا دوست تھا انہیں ہے نا دشمن ہو جا کو پھر تم نہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب یہ 2 تکلیفوں میں سب سے زیادہ تکلیف کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ دوست کی طرح تکلیف ہوتا ہے، میرے ساتھ اتنے دن سے رہا، ذری بات کی وجہ سے نا ابھی نے میرے سے نا اتنی دشمنی کرتا ہے نا، اس سے نا زیادہ ہے نا تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ جو تمہارا دوست بھی نہیں کیا بھی نہیں، اجنبی آدمی، انہیں ہے نا تم لوگ ہے نا تمہارے سے دشمنی کرتا، چل رہے اسے چھوڑ رہے اسے ہوتا اچھا، اس کے اوپر ہے نا کیا بھی ہوتا ہے نا کون بھی ایکشن نہیں لیتا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آدمی ہے نا اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہو جانے کے بعد پھر انہیں ہے نا باہر چلے جاتا ہے بولے تو گویا کہ انہیں کیا ہو گیا، باغی ہو گیا، اب انہیں بغاوت کرتا ہے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، نماز کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، جو بھی ہے نا احکامات ہے ان ساری چیزوں کے انہیں ٹھکرا رہا ہے، اس کا انکار کر کے انہیں ہے نا باہر چلے گیا ہے، تو گویا انہیں کیا ہو گیا، باغی ہو گیا۔ جو آدمی ہے نا بغاوت کرتا ہے کہ اس کی سزا ہے نا دنیا میں بھی سخت ہے اور آخرت میں بھی سخت ہے۔ ایک آدمی ہے گورنمنٹ کے خلاف بولتا ہے، اسے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر نہیں ایکشن لیتے ہو۔ ایک آدمی ہے کیا بھی بولتا نہیں ہے،
انہیں ہے نا خاموش ہے، اس کے اوپر ہے نا کیا ہوتا ہے نا ایکشن نہیں لیتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی مسلمان ہو کر پھر ہے نا مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ وہ قتل کی سزا اسی وجہ سے ہے کہ یہ آدمی ہے نا بنا باغی بن گیا ہے، تو باغی کی سزا قتل ہے۔ ایک تو مسئلہ ہے نا یہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز دیکھو، اب تمہیں بولیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی کی لڑائیاں ہوئے نا، اللہ کے نبی کئی کو لڑے، صحابہ کئی کو لڑے، یہ لڑائیاں سبھی اسلام کو پھیلانے کے واسطے نہ ہوئے سو ایسا کر کے ہمیں بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہے نا دوسرے غیرہ بھی ہے نا وہ بولتے سو جتنے بھی لڑائیاں ہوئے وہ پورے کے پورے لڑائی ہے نا اسلام کے موافق ہوئی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے واسطے ہوئے۔ دیکھو بھائی انہوں مسلمان نہیں ہے اس واسطے ان سے لڑو، انہوں غیر ہے ان سے نہ لڑو تاکہ لوگ ہے نا مسلمان ہو جائے۔ تو فرمایا علماء فرماتے ہیں جتنے بھی ہے نا لڑائیاں ہوئے ہیں وہ اسلام کو قبول کرنے کے واسطے لڑائیاں نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ دفع فساد کے لیے ہے، یعنی تکلیف کو دور کرنے کے واسطے ہوئے ہے، تکلیف کو دور کرنے کے واسطے ہوئے۔ یہ لوگ ہے نا ہم نے کو ستانے کے واسطے آئے، اس وجہ سے لڑائی ہوئی سو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ ہے نا جتنے بھی لڑائیاں کرے ہیں اس میں ہے نا پہلے آپشن دے دیکھو بھی مسلمان ہو جاؤ، یا نہیں بولے تو مسلمان نہیں ہوتے کیا جزیہ دیو، ٹیکس دیو، تمہیں ہے نا آرام سے رہو، ہمیں ہے نا تمہاری جان مال کی ہمیں حفاظت کریں گے۔ نہیں اگر تمہیں مسلمان بھی نہیں ہوئے، جزیہ بھی نہیں دیے، ٹیکس بھی ہے نا نہیں دیے، اب ہماری باری کیا بولے تو لڑائی کریں گے۔ اب ہے نا اگر اسلام جو ہے جو لڑائیاں ہوئے ہیں وہ پورے کے پورے لڑائیاں اگر اسلام کو قبول کرنے کے واسطے ہوئے ہیں بولے تو جزیہ کہیں کو اللہ رکھتا، ٹیکس ہے نا کہیں کو رکھتا۔ یہ ٹیکس اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں تمہارے جان مال کی حفاظت کریں گے۔ ابھی نا غیر ہے جان مال کی حفاظت مسلمان کہیں کو کرتا، اس کے ہے نا جان مال کی حفاظت ہے نا اسلام کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے تو کہیں کو کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جتنے بھی لڑائیاں ہمارے ہوئے ہیں یا آئندہ جو ہوں گے وہ پورے کے پورے لڑائیاں اسلام کے موافق نہیں، اسلام کے خلاف نہیں۔ بھائی مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتا تم لوگ ہے نا مار ڈالیں گے، اس کے واسطے نہیں ہوا۔ تمہیں ہمارے اوپر ہے نا حملہ کرنے والے تھے، ہمارے جان مال کی عزت کے اوپر ہمارے اوپر ہے نا حملہ کرنے والے تھے، اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے واسطے ہمیں مقابلہ کرے سو۔ اب لڑائی ہو جانے کے بعد اگر انہیں مسلمان نہیں ہوا بولے تو اسے چھوڑ ڈالتے۔ سوچنا کتنے قیدی آئے تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو پکڑ کو رکھ لیے تھے، اور نبی جانے کے بعد ہے نا صحابہ کا جب دور آیا، خلفاء کا ہے نا جب دور آیا تو ان دوروں میں لڑائی ہوئی، کتنے کے قیدی بنائے، پیسے لے کر نا چھوڑ ڈالے۔ اگر مسلمان ہونا کر کو بول کو لڑایا ہو رہتے تو یہ قیدی ہم کو پھر کہیں کو چھوڑتے، انہیں مسلمان نہیں ہویا گا تو اسے قتل کرنا سوچنا چھوڑے ہے بولے تو اس کی نشانی ہے کہ اسلام کی جو لڑائی ہے وہ ہے نا مسلمان ہونے کے واسطے نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ دفع فساد کے لیے ہے، یعنی فساد نہیں ہونا، لڑائیاں نہیں ہونا، جان مال سب کی بنا حفاظت سے رہنا، اس وجہ سے لڑائیاں ہوئی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، لا اکراہ فی الدین۔ تو اسے نا غلط فہمی میں نا نہیں رہنا۔ بہت سارے آدمی ہے نا بولتے دیکھو بھائی دین میں نا کیا بھی زبردستی نہیں ہے نا بول کر، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کب نہیں ہے؟ دین میں داخل ہونے سے پہلے زبردستی نہیں ہے، دین میں داخل ہو جانے کے بعد اب تمہارے اوپر زبردستی آئے گی۔ کئی کو تمہیں ہے نا جان سے اپنے دل سے تمہیں اسلام قبول کر لیا ہے سو، اب قبول کر لینے کے بعد اب تمہارے اوپر ہے نا کچھ شرطیں آ جاتی، ارے بھائی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، نماز کے ٹائم میں نماز پڑھنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا، حج اگر فرض ہو گیا تو حج ادا کرنا، اور دوسرے جو احکامات ہیں کہ ان کے اوپر ہے نا تمہیں عمل کرنا، کہیں کو بھی عمل کرنا، ہمیں دین میں زبردستی نہیں بول سکتے نہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے زبردستی نہیں ہے، لیکن اپنے ایک مرتبہ ہے نا داخلہ لے لینے کے بعد ہے نا وہ یونیفارم پہن لینے کے بعد اب اسکول میں کمپنی میں ابھی کہاں ہمیں کام کرتے ہیں کہ اس کے قانون کے مطابق چلنا اب اس کے واسطے ضروری ہے۔ اگر قانون کے خلاف کریں گے تو مجرم ہوں گے۔ اسی کو فرمایا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، حلال حرام میں ہے نا تمیز نہیں کرتا، تو قانون کو توڑے نا انہیں، تو اس قانون کے توڑنے کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے سو اب جنت کو جہنم کو اللہ رکھا ہے۔ ارے بھائی قانون کو تمہیں توڑے ہے، ذرا جاؤ سزا لے کر آؤ، جیسے پینلٹی
کمپنی میں ہے نا کچھ ہے نا آگے پیچھے ہو گیا، قانون کے خلاف اگر کام کر دیا، اب کیا کرتا کمپنی والا ذرا سیلری ہے نا کٹ کر لیتا، 2 دن 3 دن ہے نا اسے نا اور ایکسٹرا ہے نا اسے ہے نا کام دے دیتا، تو اس کے اوپر نا سزا ہے۔ تو جیسے دنیا میں قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا ہے، اسی طریقے سے اسلام کے جو قانون ہے ان قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی سزا ہے، اس کی سزا یا تو جنت ہے یا نہیں بولے تو جہنم ہے۔ تو اسی کو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں نا کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دیا، وہ مثال کیا؟ ایک آدمی ہے جو ہے نا مضبوط رسی کو ہے نا پکڑ لیا، جیسے طوفان کے موقع پر، سیلاب کے موقع پر، پانی آنے کے موقع پر، یا ہے نا کسی جگہ ہے نا حادثہ ہو گیا، اب ایسے موقع پر ہے نا آدمی کو بچانے کے واسطے کیا کرتے لوگ؟ پانی سے ہے نا بچانے کے واسطے آدمی کیا کرتے؟ موٹی رسی ہے نا اسے ہے نا پھینک دے، اب جو ہے نا اسے رسی کو ہے نا اسے پکڑ لیتا، اب پکڑ لینے کے بعد نا ایک بھروسہ آیا تھا، ارے بھائی میری جان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اب میرے واسطے ہے نا کیا بھی نقصان نہیں ہوتا، کہیں کو رسی بھی ہے نا موٹی ہے، ادھر بھی ہے نا ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، ادھر بھی ہے نا ٹوٹنے کا ہے نا اندیشہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اب اس کے لیے ہے نا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا جو آدمی مضبوط رسی کو تھام لینے کے بعد نقصان کا وہاں کیا بھی تصور نہیں ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جو آدمی دین کو مضبوطی سے تھام لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، اللہ کے اور اللہ کے احکامات پر عمل کر لینے کے بعد، جیسے یہاں رسی کو پکڑنے کے بعد اسے نقصان نہیں ہوتا، ویسا یہاں ہے نا دین کو اپنا لینے کے بعد اسے دنیا میں بھی نقصان نہیں ہوگا، آخرت میں بھی نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نقصان نہیں، آخرت میں بھی نقصان نہیں۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جس نے رسی کو ہے نا مضبوطی سے تھام لیا اب اس کے لیے کیا بھی نقصان نہیں ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں تک ہے نا یہ باتیں ہوگی۔ دوسری بات یہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ جو کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کیا کرتا ہے؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، ایمان والوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف پھر لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو کافر ہے ان کا دوست کون؟ فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ اب وہ شیطان کیا کرتا؟ یخرجونہم من النور الى الظلمات، بالکل ہے نا اپوزٹ، ایمان والوں کو اللہ پاک گمراہی سے نکال کر حق کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف نہ لاتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ انہیں ہے نا نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر اندھیرے میں ہے نا لے کر جاتا ہے۔ اللہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا، شیطان کا کام کیا؟ روشنی سے اندھیرے کی طرف ہے نا لانا ہے۔ تو اسی کو فرمایا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہے، اس میں نا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کا تذکرہ فرمایا وہ یہ ہے نور اور ظلمات، نور اور ہے نا ظلمات کر کے بیان کیا۔ نور فرمایا کہ ہے نا واحد کا صیغہ، ظلمات یہ ہے نا جمع کا صیغہ ہے، یعنی نور بولے تو ایک چیز، ظلمات بولے تو کتنے کی ہے نا غلط راستے، غلط ہے نا جگہ، یہ اس کا مراد۔ ظلمات یہ ہے نا جمع کا صیغہ ہے، نور یہ ہے نا واحد کا صیغہ۔ کئی کو اللہ پاک جو ہے جب وہ شریعت کی بات آئی تو نور کر کے کہا، اور گمراہی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات کر کے کہا، یعنی کئی راستے کئی کو بولا۔ تو اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں ہدایت اسلام ہے نا ایک ہی، لیکن غلط راستے، صحیح راستے ایک ہی ہے، سو غلط راستے کتنے کی ہے؟ غلط راستے ہے نا کتنے کی ہے؟ تو صحیح راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، غلط راستے کئی جو ہے نا زیادہ ہے۔ تو اسی کو فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ ایمان والے کا راستہ ایک ہی ہے، مسلمان کا راستہ ایک ہی ہے، نبی کا راستہ ایک ہی ہے، صحابہ کا اور اولیاء اللہ کا سب کا راستہ کیا ایک ہی ہے۔ سو کئی کو یہ حق والا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، جنت کو نا لے جانے والا راستہ ہے، اللہ کے رضامندی کا راستہ ہے، یہ راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن جو گمراہی کے راستے ہیں دنیا میں وہ کتنے کے راستے ہیں، اس میں گئے تو بھی شیطان، اس میں گئے تو بھی شیطان، اس میں گئے تو بھی نا شیطان۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات جماعت سے جمع کے صیغے کو لایا ہے اور نور واحد کے صیغے کو ہے نا لایا ہے۔ تو اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ جو ہے غیروں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ غیروں کا دوست وہ کون ہے؟ وہ تو شیطان ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
یہاں سے ہے نا ایک واقعے کی طرف ہے نا اشارہ کر رہا ہے جو مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے نا اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کا ہے نا تذکرہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے نا حجت کر رہا تھا کون؟ فرمایا کہ نمرود بادشاہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہے نا بادشاہت دی تھی۔ یہ جو حجت ہے، جو مناظرہ ہے، یہ مناظرہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد کا قصہ ہے۔ آگ میں ہے نا ڈالنے کے بعد جو ہے نا 40 دن تک آگ کو جلایا، اس کے بعد ہے نا حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا، 40 دن تک اس میں رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ہے نا باہر نکالا۔ تو یہ باہر نکالنے کے بعد کا ہے نا قصہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آگ کے قصے کے بعد ہے نا وہ گاؤں میں جو ملک شام تھا اس میں ہے نا قحط سالی آ گئی، یعنی پی کا نہیں ہے، کھانے کے واسطے کیا بھی اس نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر بادشاہ ہے نا ہر گھر کو ہے نا ذرہ ذرہ ہے نا راشن دیتا تھا، اس چاول تھا کہ گیہوں تھا کہ کیا تھا کہ اس زمانے کے حساب سے ہر گھر کو ہے نا مہانہ اتنا کر کے ہے نا اسے راشن ہے نا دیتا تھا۔ تو لوگ آتے تھے لے کر جاتے تھے، آتے تھے نا لے کر جاتے تھے۔ تو اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بادشاہ کا ہے نا آپس میں ہے نا بحث ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے تو میرا رب تو اللہ ہے جو ہے نا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو بتا کہ تیرا بادشاہ تیرا رب ہے نا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو مطلب کیا؟ بے جان کو جان دیتا ہے اور جان کو ہے نا بے جان کر دیتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے کا مقصد یہ یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یعنی زندہ کرنے کا مطلب کیا؟ بے جان کو زندہ کرنا، یمیت یعنی مارتا ہے، یہ جاندار کو مارتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن کر بادشاہ نے بھی کہا قال انا احیی و امیت، ابراہیم میں بھی ہے نا مارتا ہوں، میں بھی ہے نا زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی ہے نا زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ بول کر ہے نا انہیں کیا کرا بولے تو اپنے وزیروں سے کہا کہ دو جو قیدی ہے ان کو بلا لگاؤ۔ قیدی تھے ان کو نا ایک دو تین قیدیوں کو ہے نا چھوڑ ڈالے، آزاد کر ڈالا، اور جو بے قصور تھے یعنی کہ ان کے اوپر ہے نا کیا بھی گناہ نہیں تھا ان کو بلا کر نا قتل کر ڈالا۔ اب بولے دیکھ میں بھی کام کرتا ہوں، میں بھی ہے نا یہ کام کرتا ہوں، یعنی میں بھی ہے نا زندگی دیتا ہوں اور میں بھی ہے نا مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اس کے پاس ہے نا عقل نہیں ہے، اس کے پاس ہے نا عقل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ سو بے جان کو جان دینا اور ہے نا جاندار کو بے جان کرنا، یہ میرا رب کا، یہاں ہے نا انہیں جاندار انہیں تو ہے نا ایک کو مار ڈال کو ایک کو چھوڑ ڈالا بولے تو عقل کی ہے نا اس کے پاس ہے نا کمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کیا کرے بولے تو بات کو ہے نا پلٹا، دوسری بات بولے، دوسری دلیل دیے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو شام کو ہے نا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور پھر اس کے بعد نا مغرب میں ہے نا اسے ڈباتا ہے، اگر تیرے سے ہو سکے تو فأتی بها من المغرب، تو ہے نا ڈوبے ہوئے سورج کو پھر مغرب سے پھر نکال۔ یہ سن کر فبہت الذی کفر، اب ہے نا ایک دم ہے نا ہکا بکا ہو گیا، یعنی اب اس کے پاس ہے نا کیا بھی جواب نہیں تھا، بول بھی سکتا نہیں، کیا بھی ہے نا کر بھی نہیں سکتا ہے۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہے نا ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت ہے نا دو چیزیں ہیں، دیکھو ایک ہے مخالف، ایک ہے ضدی، ایک دم ہے نا کوئی آدمی ہے نا میرا اپوزٹ ہے، ایک وہ آدمی، ایک دوسرا آدمی انہیں ہے نا ضد انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخالفین کو ہدایت دے سکتا ہے لیکن ضدیوں کو اللہ ہے نا ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف تھے، کس کے؟ اللہ کے نبی کے، قتل کرنے کے بعد تلوار لے کو چلے گئے، مار ڈال تم بول کر، مخالف تھے لیکن ضدی نہیں تھے۔
ابو جہل انہیں مخالف بھی، انہیں ضدی بھی، انہیں ضد کتنا بولے تو بھی سننے کے واسطے تیار نہیں، کتنے معجزے دکھائے تو بھی ہے نا سننے کے واسطے تیار نہیں، کتنے ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ سے ہے نا کاما کر کو دکھائے، جادوگر بولیا، شہید یہ ہے نا بڑا ساحر بولیا، کیا کی بولیا، لیکن ہے نا ایمان اسے ہے نا نہیں ملا، ایمان ہے نا قبول نہیں کرا۔ تو اسی کو فرمایا جو مخالف ہے اللہ پاک مخالف کو کبھی نہ کبھی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن جو ضدی ہے ضدیوں کو اللہ پاک ہے نا ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے ہے نا بولتے جو ضد میں رہتے گی ان کو کون بھی سمجھا سکتے ہیں۔ آسان طریقہ کیا بولے تو تیرا راستہ تو دیکھ لے بول کو چلے جانا ہوتا ہے، نہیں بولے تو بیٹھ تو سینہ خالی کر لینا سوچ، کہیں کو ماننے کا اسے تیار نہیں ہے، اندر سے انہیں بولنے کو بیٹھے آئے انہیں کیا کرے تمہیں مجھے ماننا نہیں، کیا کر سکتے اب تمہیں، کیا بھی کر سکتے ہیں، آسان طریقہ اچھا لے با چل جانا ہوتا ہے۔ تو ضدیوں کو ہے نا سمجھا نہیں سکتے، مخالف کو ہونا بولے تو سمجھا سکتے، مخالف ہے نا کبھی جو نرم ہو جاتا ہے اللہ پاک بھی نا ہدایت دیتے، اسی کو اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو نا ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر یعنی اس بات پر ہے نا اب وہ جو بادشاہ تھا ایک دم ہے نا خاموش ہو گیا، اب انہیں پھر بھی کہیں کو سوال نہیں کریا، چاہے تو انہیں سوال کر سکتا تھا نا، اب حضرت ابراہیم بولے نا تو لا کو دکھا بول کر لا کو دکھا کر کے بول سکتے تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پلٹا کو بھی نہیں بول سکتا تھا تمہیں اس لا کو دکھاؤ، تمہارا میرا رب سورج کو ہے نا مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو تمہیں بولتے ہیں نا اچھا اب جو ڈوب گیا ہے اسے ڈوبے ہوئے سورج کو پھر یہاں سے نکال کو دکھاؤ کرنا تمہارے رب کو، بول سکتا تھا کہ نہیں بول سکتا تھا، کہ بول سکتا تھا لیکن نہیں بولا، وہ کہیں کو نہیں بولا، بولے تو علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں بولا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نمرود بادشاہ بول دیتا کہ تیرے رب کو بول، تیرا رب ہے نا مغرب سے سورج کو نکال کو دکھاؤ گا نا، اگر اللہ پاک اس وقت ہے نا مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا دیتا، دکھانے پر قادر ہے، نکال کو دکھا دیتا، تو اب یہاں کس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پڑ جاتی، اب اس کی حقیقت پورے لوگوں کو معلوم ہو جاتی، لیکن ڈپلیکیٹ ہے، تو اسی وقت میں ہے نا پورے لوگ کیا کر ڈالتے، بادشاہ کو مار ڈال کے حضرت ابراہیم کو بادشاہ بنا ڈالتے۔ دنیا میں نا 4 لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا پر ہے نا حکومت کرے، اس میں 2 مسلمان ہیں، 2 ہے نا کافر ہیں۔ 2 مسلمان کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر ہے نا ان کی حکومت رہی، اور دوسرے کون؟ حضرت ذوالقرنین، اسکندر کر کو بولتے ذوالقرنین بادشاہ، یہ 2 ہے نا جو مسلمان تھے پوری دنیا پر ہے نا حکومت کرے، 2 کافرہ ہیں، ایک ہے نا نمرود انہیں ہے اور دوسرا اگر ہے نا بخت نصر کر کے بولتے، یہ 2 لوگ ہے نا ہندوا ہے، یہ غیر ہے، لیکن پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی۔ تو اسی موقع پر اگر اللہ انہیں مطالبہ کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر کے مغرب سے نہ سورج کو نکال دیتے، تو سورج کو نکال دینے کی وجہ سے اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی، لوگ سب یہ نا اسے بادشاہ نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، فوراً اس کی وہ حکومت، اس کی وہ سلطنت ختم ہو جاتی، اس وجہ سے انہیں نا خاموش ہو گیا ہے، کیا بھی بول سکتا ہے، کیا بھی ہے نا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کے بعد ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے بولے تو اب ہے نا انہوں غلہ لینے کے واسطے آئے ہیں سنا، حضرت ابراہیم ہے نا غلہ لینے کے واسطے آئے، اب یہاں بحث ہو گیا، اب اس بحث میں نا بادشاہ جو ہے ان کو غلہ نہیں دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا جو تھیلے لے کر آئے تھے اب ہے نا خالی تھیلے ہے نا لے کر جا رہے، جاتے جاتے ہے نا راستے میں نا ان کو بات آیا، خیال آیا ارے میں خالی تھیلے لے کر گیا بولے تو اب گھر والوں کو میں کیا جواب دینا، گھر والے انتظار میں رہتے نا میں کیا کرنا، تو جاتے جاتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھیلے میں نا مٹھی بھر لے کو چلے گئے، مٹی بھر لے کو نا چلے گئے، لے جا کو ہے نا کونے میں رکھ ڈال کے سو گئے، ان کو معلوم نہیں کیا ہوا ہے، سو پورا قصہ۔ اب حضرت سارہ اس وقت حضرت حاجرہ نہیں تھی، حضرت سارہ تھی جو حضرت ابراہیم کی ہے نا بیوی ہے، تو حضرت سارہ ہے نا کھانے کا ٹائم ہو گیا، اسے نا بوریا کھولے، تھیلے کو کھول کو دیکھا تھا بہترین آٹا ہے، اس میں اسے اٹھائے، اب نا روٹی پکا کو کھائے، بولے ایک دم ہے نا مزیدار ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آج تم ہے نا آٹا کہاں سے لے کر آئے؟ حضرت ابراہیم کیا جواب دینا، لے لگا ایسا کیا مٹھی لے لگا ہے سو، لیکن یہاں ہوا سو ایسا، اللہ ہے نا اس مٹی کو کیا کر دیا، آٹا ہے بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا پورا قصہ سنا، ایسا ہوا، لیکن میں ہے نا مٹی لے کر آیا تھا، لیکن ہے نا اللہ جو اپنے قدرت سے نا آٹا کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ ہے نا یہ ہے نا اکرام کا معاملہ فرمایا ہے۔
تو پھر اس کے بعد جو ہے جو نمرود بادشاہ تھا آپ کا ہے نا مخالف ہو گیا، ضد ہو گیا، آپ کے پیچھے سے نا پڑا رہا، بات کو ہے نا نہیں سنتا رہا، تو آخر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی بھی ہے نا فوج کو تیار کر لو، ابراہیم تمہیں بھی ہے نا اپنے فوج کو تیار کر لو، اور دونوں کی فوج ہے نا تیار ہو گئی، میدان جنگ میں ہے نا آ گئے۔ آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو مچھر کا جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے ہے نا ایک ذرہ سا ہے نا ایک ذرہ سوراخ ہے نا اللہ کھول دیا، مچھروں کو ہے نا باہر کر دیا۔ تو جو مچھر باہر آ گئے تو کتابوں میں لکھا ہے دیکھے تو ہے نا آسمان دکھتا نہیں تھا، سورج ہے نا نہیں دکھتا تھا، یعنی اٹھتے مچھر ہے نا آ گئے۔ اب وہ مچھر آ گئے تو جس کی وجہ سے ہے نا اس کا پورا لشکر کیا ہو گیا، ان کے گوشت تک کو بھی ہے نا وہ مچھر ہے نا کھا لیا کرتے، گوشت تک کو ہے نا نہیں چھوڑے پورا۔ اب ہے نا میدان میں پڑ کر ہے لیکن کیسا پڑے، خالی ہے نا ہڈیوں کا ہے نا ڈھانچہ ہوتا ہے، دوسرا کیا بھی نہیں، گوشت یہ خون ان سب بھی پورا ہے نا پی کو ختم کر ڈالے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اتنا ہے نا اس کے لشکر کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نمرود کو ہے نا بچانا تھا اور اسے نا ایک عبرت بنانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا بھی نہیں کرا، ایک چھوٹا سا مچھر، ایک لنگڑا مچھر کو ہے نا حکم دیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے نا وہ ناک کے ذریعے سے نا دماغ میں جا کو بیٹھ گئے۔ اب وہاں جا کو ہے نا ڈستا ہے، کھیلنے کو ناچنے کو اچھے باتیں کرنے کو رہتا فوراً انہیں کاٹتا ہے، ارے بھائی مارو بھائی چپلا، کتنے کی دوا ڈالیا، کتنے کی ہے نا کیا کیا کریا، کو سی دوا ڈالے تو بھی پورے فیل، کیا بھی ہے نا کام نہیں کرتا ہے، مچھر ہے نا نہیں مرتا۔ آخر کار پورے ڈاکٹر ہم ان کو کیا کرے بولے تو بادشاہ سلامت اس کا ایک ہی علاج ہے، کیا علاج بولے تو انہیں کب کاٹتا کے اوپر ہے نا مارنا۔ بادشاہ بیٹھنے کو ہے، کرسی میں بیٹھنے کو ہے، چپلا سے ہے نا مارا پڑتے۔ کب تک تھا؟ فرمایا کہ 400 سال تک یہ مچھر ہے ان کو ستایا گیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 400 سال تک 400 سال تک ہے نا اللہ پاک اس مچھر کو ہے نا اس کے دماغ میں رکھا، اسے ڈستا رہا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے انہیں ہے نا تکلیف سے کبھی کبھی ہے نا اتنا بیزار ہو جاتا کہتے پھر صحیح ہے سر ہے نا دیوار میں لے لا کو مار لیتا کہتے مر جانتے گھر پر، لیکن انہیں بھی مرتا نہیں، انہیں بھی مرتا نہیں، 400 سال تک اللہ نے اسے پالیا۔ تو پھر اس کے بعد ہے نا اس کے اندر دردناک موت آئی ہے۔ تو یہ قصہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد بھی نا ایک اور قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کر رہے، بس ہماری عبرت کے واسطے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے واسطے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے واسطے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو بیان کر رہا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔